إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم منہ بولے رشتوں کے متعلق بات پڑھ کے آئے ہیں کہ زبان سے کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اور کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ حکم یہ ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارا نبی کریم سے کیا رشتہ ہے، کیونکہ یہاں سب سے مقدس اور محترم رشتہ جو بتایا گیا وہ ماں باپ کا ہے، اور کہا یہ بھی ہم سورۃ لقمان میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو نہیں ماننی، باقی ہر بات ماننی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت یہ بات ہمیں حکماً فرما رہے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی سے تمہارا رشتہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ ماں باپ تو کیا، بہن بھائی تو کیا، نبی کریم ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے ہونے چاہیے۔ ہمارا مال، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہماری ہر چیز اللہ کے نبی پہ قربان ہونی چاہیے، تب انسان مومن ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میری ذات، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، ان سے بہتر نہ وہ اپنے سمجھے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا لما جئت بہ، اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہش کو بھی رسول اللہ کے تابع نہ کر دو۔ ایک ہوتا ہے عملاً تابع، ایک ہوتا ہے اپنی سوچ کو بھی رسول اللہ کے تابع کر دینا۔ اور اللہ نے ہماری زندگی اور بقا یہ بتائی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ یا اس کے رسول تمہیں بلائیں فوراً بات کو قبول کر لو، لما یحییکم، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے نبی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بتایا، اور نبی کی نافرمانی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تو بہت بڑا گمراہ ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، تو پہلے کہا نا جن کو مائیں کہہ لیتے وہ مائیں نہیں ہوتے، لیکن
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، حالانکہ خونی رشتہ ہمارا ان کے ساتھ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ ہماری مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری جان سے بھی پیارے ہونے چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا عمر میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کی قسم اپنی جان کے علاوہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا، سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی ایمان پورا نہیں ہوا، جب تک اپنی جان سے زیادہ بھی مجھے نہ پیار کرو۔ تو سیدنا عمر نے اسی وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں، محبت زبانی کلامی دعووں کا نام نہیں ہے۔ آج کل ہماری محبت شعر و شاعری پہ، ہماری زبانی باتوں پہ، عملاً ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی میچ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں ان پاکیزہ لوگوں میں شامل فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ تو کہا ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ پہلے کہا جنہیں مائیں کہتے ہو ماں نہیں ہو جاتی، لیکن نبی کی بیویاں رسول اللہ کی وجہ سے ہماری مائیں ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اگر نبی دنیا سے تشریف بھی لے جائیں، نبی کسی بیوی کو طلاق بھی دے دیں، پھر بھی وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے، ان کی اطاعت کا حکم ہے، ازواج مطہرات بھی وہ بھی ہمیں ماؤں کی طرح محبوب، بلکہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ان کے متعلق دل میں برا خیال تک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں نا، یہ تو ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ اس سے پہلے جب مہاجرین مدینہ گئے تھے تو نبی کریم نے اہل مدینہ کے ساتھ ہر مہاجر کا بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جو انصار تھے انہوں نے اپنی پراپرٹیز، اپنی جائیداد، اپنے مال و دولت میں سے انہیں دے دیا، حصہ دے دیا کہ تم چونکہ ہمارے بھائی ہو اس لیے تمہارا حصہ۔ لیکن اس آیت نے اس کام کو منسوخ کر دیا کہ جو وراثت کے حقدار ہیں صرف تمہارے خونی عصبہ رشتہ دار ہیں، دوسرا نہیں۔ ہاں کہا من المؤمنین والمہاجرین، جو مومن اور مہاجر ہیں ان سے تمہارے خونی رشتہ دار جو ہے یہ زیادہ اولا ہے، زیادہ فقیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو حق دو۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، اگر تم کسی کو دوستی کا حق دینا چاہتے ہو تو 1/3 میں سے دے سکتے ہو۔ یہ وضاحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو وصیت ہے جو 1/3 تک انسان کر سکتا ہے اپنے مال میں سے، یہ کسی وارث کو نہیں دے سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا جو وارث بن رہا ہے نا، لا وصیت لوارث، وارث کو وصیت نہیں ہو سکتی، غیر وارث کو ہو سکتی ہے۔ اور اس نیت سے وصیت کرنا بھی گناہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو حق مار کے دوسرے کو دے دے۔ اور یاد رکھیں اگر ہماری اولادیں ہم پہ خوش ہوں گی تو کل ہمارے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں گی، وگرنہ ہم بہت سی اولادوں کو دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو ان کی ناانصافی کی وجہ سے بد دعائیں دیتے ہیں۔
اس لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جو اولاد کا حق بن رہا ہے ہم کسی دوسرے کو دے دیں۔ تو اللہ رب العزت ان ساری باتوں کو بڑے انداز میں ہمیں سمجھا بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا تھا۔ وراثت کی تقسیم اور کس طرح ہونی ہے اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھی ہوئی تھی۔ اگر مہاجرین کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے قانون بدلا تو یہ اللہ کا ہمیشہ قانون نہیں تھا۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، ہم نے نبیوں سے ایک عہد لیا تھا، ان میں من کا آپ تھے، وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ السلام تھے، وَإِبْرَاہِيم ابراہیم علیہ السلام تھے، وَمُوسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تھے، وَعِیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم تھے۔ اب آگے کی ترتیب تو ٹھیک ہے، نوح پہلے تھے، ابراہیم اس کے بعد، موسیٰ اس کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد، لیکن نبی کریم ان کے بعد تھے لیکن نام پہلے لیا وَمِن کا آپ، یہ آپ کی تعظیم کے لیے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ تعظیم، احترام اور عزت جس شخصیت کی کرتے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک آپ بعد میں آئے لیکن اللہ رب العزت نے یہاں نام ان کا پہلے لیا، وہ پچھلی آیت کی تاکید کے لیے کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے عہد لیا نبیوں سے، ان میں وَمِن کا آپ تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، میں نے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ کس چیز کا عہد؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، میں سچوں سے ان کی سچائی کا سوال کروں گا، کیا کہ تم نے اپنی امت کو رسالت کا حق ادا کیا تھا یا نہیں؟ اگر کیا تھا تو امتوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ انبیاء کو یہ سوال کریں گے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا تھا کہ اگر بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو خطبہ دینے کے اختتام پہ کہا لوگوں جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا ہاں، جو امانت اللہ نے آپ کو دی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اللہ گواہ رہنا، تو نے میری جو ڈیوٹی لگائی تھی میں نے ادا کر دی، یہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہی، اور یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب رسول جو ہیں اللہ کے سب سے برگزیدہ لوگ، ان کی ذمہ داری جو لگائی گئی ہے ان کا ان سے سوال ہوگا، تو جو ہماری ذمہ داری ہے ہم پہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر اتنے برگزیدہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جن کے متعلق اللہ نے کہا یہ میرا دلی دوست ہے، خلیل کہتے ہیں دلی دوست، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جگری یار، یہ میرا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دلی دوست ہے۔ اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کی تھی، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کلام کی تھی،
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اپنی روح کو پھونکا ان میں. اللہ نے غیر فطرتی انداز میں انہیں پیدا کیا. جو اللہ کا طریقہ تھا اس سے ہٹ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں کے بطن سے پیدا کیا اپنے کلمہ کن کے ساتھ. تو یہ اتنی عظیم شخصیات جو ہیں، اور خصوصاً ومن کا نبی کریم کا نام سب سے پہلے لے کے یہ ساری باتیں بتائی. اگر لیسأل الصادقین عن صدقہم، ان سارے سچوں کو ان کی سچائی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ میں نے جو رسالت اور نبوت عطا کی تھی کیا اس کا حق ادا کیا، لوگوں تک پہنچایا، یا لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا، یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن. کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا، کہ نبی ہمارے خلاف گواہی دے دیں کہ اے اللہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا. تو اللہ ہمارے حق میں اپنے نبی کی اچھی گواہی بنا دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں اور آپ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاں اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا وہاں فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. جو انبیاء کی نبوت، ان کی رسالت، ان کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. انبیاء کی مخالفت انسان کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہے. اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.